دوستو، آپ سکون میں رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں، تاکہ آپ کے اندر کا اصل جو ہے اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے۔ جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اب ہمیں اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، یہ جو سیانے لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، امن ملے، شانتی ملے، یہ ملے گی کیسے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ کہاں سے آتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ جتنے بھی بزرگوں سے ہم قول پڑھے ہیں یا دیکھے ہیں، آپ ان پر تدبر کریں، یہ سکون کیسے ملتا ہے، خوشی کیسے ملتی ہے، امن کیسے ہوتا ہے؟ آپ کبھی اس لمحے اپنے آپ پر غور کریں جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے، مثلا سمندر میں گئے، دریا میں گئے، مچھلیاں دیکھی، ہم مچھلیوں کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ کب ہوئے؟ جب ہم پورے کے پورے اس مچھلی کو دیکھتے ہیں، اپنے خیال کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ میں اور میرا خیال یکسوئی سے جب مچھلی پر غور کرتے ہیں تو اس کا منہ کھلنا بھی پیارا لگتا ہے، اس کا دیکھنا بھی پیارا لگتا ہے، ہم خوشی سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہوئے چنتا یا سوچ بچار کہیں اور چلے جائیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، دیکھ تو رہے مگر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کب مزہ بڑا؟ جب ہم پورے کے پورے یکسو اس طرف ہو گئے۔ اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی سیرگاہ میں، کسی چڑیا گھر میں، کسی ایسے مقام پر جہاں چیزیں ہوتی ہیں تو ہم وہاں کی خوشی کو کبھی تدبر کریں، غور کریں کہ خوشی ہماری ہوتی کیسے ہے۔ جب ہم پورے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا وجود وہاں سیرگاہ میں ہے، آپ کے سوچ بچار، آپ کا خیال جو ہے، یا روح ہے یا خیال ہے یا دل ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ آپ کا خیال کہیں اور ہے تو آپ کو وہاں وہ خوشی نہیں ملے گی۔ اپنے اصل کمال خوشی کا ہوتا کیا ہے؟ خوشی کا سب سے بڑا کمال جو ہوتا ہے، سکون کا سب سے بڑا کمال جو ہوتا ہے، جو ہم کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خوشی کا ایک سکون جو اختیار کرتا ہے، وہ امن کی جا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے یہی فرمایا ہے کہ جہاں ہو وہاں رہو، یہاں سے وہاں ہوگا، یہاں ہیں وہاں رہیں، وہاں جائیں گے وہاں رہیں گے، یہ زندگی کے اصول اپنائیں۔ اپنے آپ کو اکیلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو۔ بلکہ سیانے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، یہ سیرگاہیں ہیں، خوشیاں ہیں، سکون ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ بھی خیال کریں اگر آپ عبادت میں بھی سکون حاصل کرنا چاہیں گے، اگر وہاں بھی خیال آپ کا آپ کے ساتھ نہ ہوا تو نہ عبادت مراج کرتی ہے، نہ عبادت میں وہ لطف آتا ہے، نہ وہ آپ کو سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ وچار کہیں اور۔ وہ جیسے کسی سیانے کا شعر تھا، لفظ تو شاید اللہ کرے کو کمی پیشی ہو جائے، وہ کہا کرتے تھے، اگر کبھی میں سر بے سجدہ ہوا
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایسے ہی یہ انسان پورا ایک دم سے نہیں ہوتا، کسی کو برا نہ کہیں، یہ انسان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی بڑھنے کی کہ یہ تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر آپ کسی کو برا بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی بڑھ رہا ہے۔ کسی کا جی نہیں چاہتا میرا سجدہ ضائع ہو جائے، اتنی محنت ضائع ہو جائے، بس ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ انسان کو پتہ نہیں ہے، کل پتہ چل سکتا ہے، کوشش کرتے رہے گا تو ایک دن ضرور وہ چیز مل جاتی ہے۔ ہم دوسروں کو تو فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ کہیں سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہے، سجدہ کہیں اور کر رہا ہوتا ہے، یہ دھیان سے کام نہیں کرتا، یہ روح سے کام نہیں کرتا، یہ خیال سے کام نہیں کرتا، اس خیال کہیں اور کھویا ہوا ہے۔ یہ شکوے لوگوں پر تو لگاتے ہیں، کبھی اپنے آپ پر دیکھیں تو یقین جانیں ہمیں خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار جب میں سجدہ کرتا ہوں میرا خیال کب پاس ہوتا ہے، جب میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو وہاں خیال میرا کون سا وہاں موجود ہوتا ہے، میں ہوتا کہیں اور ہوں، رہتا کہیں اور ہوں، خیال کہیں اور ہے، خود کہیں اور ہے، خدا کہیں اور ہے، خود کہیں اور ہے، تو پھر ظاہر جی بولے پریشانیاں تو آئیں گی۔ جب انسان اپنے آپ کے پاس ہی نہیں یا اپنا خیال اپنے پاس نہیں تو سکون کیسے آئے گا؟ جس دل میں سکون آنا تھا اس دل کا خیال تو کہیں اور ہے، بیٹھا کہیں اور ہے، رہتا کہیں اور ہے۔ یہ انسان بڑا چلاک ہے، یہ تو ایک بس میں بیٹھے ہوئے بھی دھیان کسی اور سیٹ پر ہوتا ہے اس کا۔ تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں، یہ انسان کے لیے یہی سٹرگل ہے، یہی جہاد ہے، انسان نے کرنا ہے۔ فرشتہ کوئی نہیں پیدا ہوا، سب میں ہو جاتا ہے، مگر اس کو سیانے لوگ وہی ہوتے ہیں اچھے جو آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنا ہے، پوری زندگی کا سفر ہے، گزارتے گزارتے کنٹرول کرتے کرتے اپنے پاس لے آئیں۔ اگر زندگی میں اپنے پاس آ گیا تو یہ 4 دن زندگی کے مزے سے گزر جائیں گے، فرق تو یہی ہے۔ تو دوستو سب سے بڑی خوشی اور سکون ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کے پاس رہتے اور کوشش کرنی ہے، ہوتا نہیں کوئی بھی، یہ بچار چلتے رہتے، یہ کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے۔ بس ایسی کوئی یکسوئی کی عبادت بنائیں جو اللہ کے خاص الخاص بندوں کی اتباع میں چلے جائیں، خواہ 40 دن کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا، کوئی غار حرا میں رہا، کوئی کوہ طور پر رہا، کوئی کسی جگہ رہا، کوئی درخت کے نیچے بیٹھا رہا، کوئی جھیل میں ڈبکیاں لگاتا رہا، کوئی امن سے بیٹھا رہا، بس جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ وہ کام کریں۔ وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی، مگر اتباع طریقہ وہی ہے آپ کا بھی، آپ ان کی اتباع میں ہی کام کریں گے، ہر کام جیسے وہ کرتے تھے۔ بلکہ میں نے سیانے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ تو انہوں نے 40 دن گزارے ہیں پہاڑوں میں، دریاؤں کے نیچے، درختوں کے نیچے، جو مختلف جگہ پر اپنے اپنے حساب میں آئے ہیں، مگر آپ کے حالات اور ہیں۔ بعض کا تو ان لوگوں نے ان کی حالات بعد بتائی ہے، آگے حالات آپ کے اپنے ہیں، نہ آپ اس ملک جا سکتے ہیں، نہ اس شہر جا سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں اعتکاف بنا لیں، اپنی جگہ مخصوص کر لیں، ایک کمرہ بنا لیں۔ جیسے مریم کے دور میں مریم نے ایک کمرہ لیا تھا، اسی طرح کسی نے غار لی تھی، اسی طرح آج آپ کمرہ لے سکتے ہیں، مسجد میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، دربار میں، کہیں بھی جو جگہ ملتی ہے اصل میں وہاں ہے کہ آپ کے اس وقت باہر کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنے خیال میں رب کو لانا ہے، یکسو ہو کر کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ یہ کسی نے بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہاں ہی بیٹھو، ہر آدمی کا گھر کہیں اور ہے، حالات کہیں اور ہے، ملک کہیں اور ہے، ایک جیسی چادریں بھی نہیں ملیں گی آپ کو، نہ ایک جیسی خوراک ملے گی، بس اپنے جیسے جیسے حالات ہیں آپ تھوڑا سا ٹرائی ماریں۔ جیسے ہمیں فرمایا گیا کہ اعتکاف میں بچوں سے علیحدہ ہو کر،
مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں. اکثر سیانے لوگوں سے سنا. وہاں بچے نہ زیادہ جائیں، وہاں گھر والے نہ زیادہ جائیں، بس ٹھیک ہے جو ضرورت کی کام ہے بات کریں، بس اس سے زیادہ بولے نا. اگر اس انسان کا جسم اس جگہ بیٹھنے کے باوجود اس کا خیال گھر گھوم رہا ہے تو ایمانداری سے بتائیں کیا اعتکاف میں اسے فرشتے یا روحیں نظر آئیں گی؟ یا اس کا خیال اس کے پاس ہوگا؟ وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، چلو خیال تو اپنے پاس رکھے گا نا، کام بنے گا نا. اگر علیحدہ ہو کر اکیلے ہو کر بھی خیال گھر کا ہی ہے تو علیحدہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت اپنے خیال کو پورا پورا اپنے پاس رکھنا ہے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو خیال میرے پاس ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے زندہ اور حیات ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی خیال کو اگر کسی عرب کے علاقے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو روح بول دیتے ہیں. وہ روح ہے. روح ہے یا خیال ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اس قدر دیکھتا ہے کہ انسان ان آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے اس خیال کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس روح کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب اس سے دیکھتا ہے تو اسے جو پہلے دیکھتا تھا وہ دیکھتا تھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عورت ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ درخت ہے، یہ آم ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ جب روح کی نظر سے دیکھے گا، اپنے خیال کی نظر سے دیکھے گا تو اسے ہر شے خدا کی نظر آئے گی. جب وہی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اپنا خیال ایک پاورفل ہوتا جاتا ہے کہ اسی شے سے ہر شے کو دیکھ رہا ہے، تو ایک دن اس کا خیال ان بزرگوں کی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں یہ فرمان آتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم انسان کی شاہ رگ حیات میں. جب وہی خیال آپ کا وہاں منتقل ہو گیا، دیکھا اس نے، تو اس کو کہنا پڑا. جب اسے سکون ملا، اپنے آپ کے پاس ہر وقت اپنے آپ کے پاس رہنا شروع ہو گیا، اسے اتنا سکون ملا، اتنا چین ملا کہ میں یکسو ہو کر ہی میں پتوں کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اچھے لگتے ہیں، میں پھلوں کو دیکھتا ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں، چاند کو دیکھتا ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں. کمال سارا آپ کے یکسو ہونے کا ہے. آپ اور آپ کا خیال، آپ کی روح، یا آپ جو آپ کی روح شاہ رگ میں ہے، جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں، جب آپ یکجا ہو کر دیکھتے ہیں کسی شے کو تو آپ کو سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، لطافت آتی ہے. پھر انسان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آپ کو پیارے لگیں گے، یہ انسانوں کے بچے بھی آپ کو پیارے لگیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کیسے دوڑتے اچھلتے کودتے کیسے. وہ آپ کا خیال جب آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھنا آپ کیا کر سکتے ہیں. جسم کچھ نہیں کر سکتا، جب بھی قرب حاصل کرتا ہے تو آپ کا خیال کرتا ہے، اور آپ کا خیال ہی خدا کی طرف جاتا ہے. اب کہاں کہاں خدا ہے یہ تو کسی بڑے سے پوچھنا کہ عرش کسے کہتے ہیں، ہر جگہ کسے کہتے ہیں، دل میں کسے کہتے ہیں، شاہ رگ میں کسے کہتے ہیں، یہ کسی بڑے سے آپ پوچھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ کہاں رہتا ہے. اگر نہیں پوچھنا تو خود پہ غور کر لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے اسی کی.
مگر جب بھی آپ نے ملنا ہے تو آپ کے خیال نے ملنا ہے. جب بھی آپ کو سکون آنا ہے تو آپ کی روح کو آنا ہے. جب بھی آپ کو بڑا اطمینان ملنا ہے تو یہی محسوس ہونا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پاس ہے. وجود نہیں، وجود نہیں، ایک کبریائی طاقت ہے، ایک رہنمائی ہے جو آپ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ کو اپنے حصار میں لے لے گی. آپ لا خوف علیہم ہوتے جائیں گے. نہ آپ کو رزق کا فکر رہے گا، نہ موت کا فکر رہے گا. ہر شے جب خدا کی سمجھ لیں گے تو خدا آپ کو اپنا سمجھ لے گا. سیانے لوگ فرمان بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس کو خدا کے پاس بیچ دیتے ہیں یا وہاں رکھ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی نہیں جیتے، وہ خدا کے احکامات کے طریقے سے جیتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں. تو اسی لیے دوستو، آپ کا جو سکون ہے، آپ کو جو امن ہے، آپ کو جو قلب اطمینان ہے، وہ آپ کے خیال سے آئے گا. جب آپ کا خیال آپ کے پاس آ جائے گا. وہ آپ کا خیال آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کی روح آتی ہے یا جو سوچ بچار باہر جاتی ہے وہ آ جاتی ہے. جو کچھ بھی باہر سے آ جاتا ہے، پاس آ جاتا ہے، اس میں ہم اطمینان محسوس کرتے ہیں. جب ہر سجن دشمن میرے سے باہر ہے، دور ہے، تو جو میرے سوچ بچار ہیں وہ باہر نہ گئے، میرے قریب آ گئے، میں سکون میں آ گیا. تو آپ کا اصل کمال آپ کا خیال ہے. وہ جدھر جاتا ہے آپ کا خیال جاتا ہے. وہ خیال کی پاور ہی ایک ایسی بڑی ہوتی ہے، جب قرب حاصل کر لیتی ہے تو اس ذات کو اپنے قریب محسوس کرتی ہے. جیسے ہی وہ اس کو محسوس کرتی ہے، آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا. آگے کے راز وہ خود بتلائے گا. کچھ چیزیں لفظوں میں نہیں ہوتی. سکون کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، سکون کسی کو بتلایا نہیں جا سکتا، نہ سمجھایا جا سکتا ہے. بس وہاں سر خم کیا جا سکتا ہے. جس کو ملے گا وہی جانے گا. پانی سے نہاتا دیکھ سکتے ہیں، کھانا کھاتے دیکھ سکتے ہیں. پانی کے بعد جو اندر سکون نہانے سے ملتا ہے وہ سکون ہم نہیں دیکھ سکتے. جب تک ہم خود نہیں نہائیں گے وہ لطافت ہمیں نہیں آئے. کھانا کھانے سے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کھانا کہتے جائیں، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھوک نہیں مٹے گی. جب خود پریکٹیکل سے کھانا کھائیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی. کوشش کر کے اپنی خوش رہنے کے لیے کسی پر احسان نہیں کرنا ہوتا، اپنے آپ کے پاس رہیں. اب جب اپنے آپ کے پاس رہیں گے تو آپ آگے جا کر محسوس کر سکتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ کون ہے. وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا نگہبان ہے. جب آپ سکون کو محسوس کریں گے، آگے انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے، کلیئرنس ہو جاتی ہے. جیسے فرمان میں آتا ہے کہ میں رب سمیع البصیر ہوں، سمیع العلیم ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. پھر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ آواز سے ہی سنائیں گے تو پتہ چلے گا اسے. آپ دل میں ارادہ بھی کریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا. اور اسے تو پتہ ہوتا ہے، مجھے یقین آنا ہوتا ہے کہ میرے دل کی بات کو جانتا ہے. وہ تو ہر وقت دلوں کی بیت کو جانتا ہے. جب مجھے یقین آ جائے گا کہ وہ جانتا ہے تو میرا اس سے تعلق پیدا ہو جائے گا، میرا خیال اس کی طرف ہو جائے گا، وہ میرا خیال بن جائے گا. جس کے لیے بار بار میرا خیال جاتا ہے، جب بار بار اسی طرف خیال رہتا ہے، مجھے ہر شے اسی کی لگتی ہے، بچے اسی کے لگتے، دولت گھر بار اسی کا لگنا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے. جب ہر وقت خیال اسی کا ہو گیا تو وہ آپ کا ہم خیال ہو گیا، وہ آپ کا خیال ہو گیا، وہ آپ کے خیالوں میں بس گیا ہے. وہ جو خیالوں میں بس گیا ہے، وہی آپ کا خیال ہے.
جس کو آپ کا خیال چاہتا ہے وہی آپ کا خیال ہے، جس کے خیالوں میں آپ گم ہیں آپ اسی کے ساتھی ہیں۔ خیال ہی سے ملاپ ہے، خیال ایک خوبصورت شے ہے، وہی آگے بڑھتا ہے تو انسان کو ایک وہ کیفیت وجدان شروع ہو جاتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کی کبریائی بہت بڑی ہے، اور انسان امن اور شانتی میں آ جاتا ہے۔ مگر یہ باتیں بہت آگے کی ہیں، یہ بزرگوں کے فرمان ہے۔ ناممکن کچھ نہیں، جو چاہے سو آگے جائے۔ جس نے یہاں رہنا ہے وہ تو وہاں لڑائی کرے گا، وہ تو کہے گا اچھا نہیں، یہ بہت بری بات ہو رہی ہے، وہ تو یہاں ہی جینا چاہ رہا ہے۔ جس کا خیال کبھی اس طرف گیا ہی نہیں، خیال کہیں اور ہے، رہتا کہیں اور ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک آپ کا خیال نہ بنے کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے یا خدا ہی میرا نگہبان ہے، وہ میرے ہر وقت قریب ہے، جب تک وہ نہ جانو گے آپ کا خیال آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ تو دوستو، ہم نے سکون جو حاصل کرنا ہے وہ سیانوں کی بات تسلیم کریں، اپنے آپ کے پاس رہیں، یہ زندگی بھی خوشیوں سے نمٹے۔ یہ نہیں ہوگا کیا آپ کچن میں ہوں، خیال ہم پڑوسن کے دل میں ہو، پانی ادھر پی رہے ہوں ساس خیال کا ہو، کھانا ادھر کھا رہے ہوں ساس والدہ کا ہو، یار اس کو آہستہ آہستہ کلوز کریں۔ جب وہاں جائیں گے ان کی خدمت خالص ہو کر وہاں رہ کر کریں گے، جب اپنے گھر میں آ جائیں گے اپنے پاس رہیں گے، یہی ایک سکون ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے رہو، خیال ایک خوبصورت چیز ہے، اور جب بھی آپ کے ملیں گے خیال ہی ملیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ کا رب معاف کرنے والا ہے تو آپ کے خیال میں لازمی آ جائے گا کہ مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر رب تعالیٰ ساری دنیا کو اچھے بروں کو دیکھ کر خاموش صبر کر رہا ہے تو یقین جانیں آپ کے دل میں بھی خیال آ جائے گا کہ مجھے صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کے بعد آپ خود بخود مع الصابرین ہو جائیں گے۔ اسی طرح رب ہر شے کو دیکھ کر سکون میں کسی کو نہیں کچھ کہتا، سکون میں ہے، نہ بم دھماکوں والوں کو روکتا ہے، نہ رائفل چلانے والوں کو روکتا ہے، نہ زیادتی کرنے والے کو روکتا ہے، دیکھ رہا ہے، سمیع البصیر تو ہے، مگر کسی کا اسی وقت بازو نہیں توڑتا۔ اگلے جنم میں جہنم تیار کی ہوئی ہے اس کے لیے، یہاں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو آپ بھی جہاں بس نہ چلے گا، یہاں آپ سونامیوں کو نہ روک سکیں گے، یہاں طوفانوں کو آپ نہ روک سکیں گے، زلزلوں کو نہ روک سکیں گے، ظالم بادشاہ سے ٹکرا تو سکتے ہیں، اگر نہ ٹکرا سکے تو اپنی نگاہ خدا کی سپرد کر دیں۔ میرے مالک، یا مجھے ہمت دے یا میری آنکھیں بند کر دے، یا میرے ناکان بند کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس اس کے بعد آپ کا رب کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھ طاقت دیتا ہے یا خاموشی سے واپس بلا لیتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ اپنے خیال کو پاکیزہ رکھو، پاک رکھا کرو۔ مستورات کو، عورتوں کو دیکھ کر بھی آپ کے خیال کو پاکیزہ رہنا چاہیے کہ وہ رب کی روحیں ہیں، رب کی امانتیں ہیں، کسی کی امانتیں ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں، نہ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ جب اپنے بس میں کچھ نہیں سمجھتا تو پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ناک ایسا بنا لے، اپنی آنکھیں ایسی بنا لے، اپنے بال ایسے بنا لے۔ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب انسان خود کو سمجھ جاتا ہے تو دوسروں کی بے باسی ہی سمجھتا ہے، پھر کسی کے ناز و نخرے نہیں اٹھاتا، نہ کسی کی بت پرستی کرتا ہے، پھر اس کو رحم آتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں مگر خود ہی بنے جا رہا ہے یہ۔ تو دوستو، اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو، وہ کیا کر رہا ہے بعد میں دیکھ لیں گے۔ جب اپنے اندر کو امن شانتی آ جائے گی
تو آپ اس کو پیار سے نگاہ سے بھی دیکھیں گے، ہو سکتا وہ بھی ٹھیک ہو جائے، یا آپ کے کردار کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائے۔ دوستو خوش رہا کرو۔ خوش رہنا کیسے ہے؟ اپنے آپ کے پاس رہنا ہے، خوشی سے رہنا ہے، گنگنائیں، چٹکیاں بجائیں، حاضر رہنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی عبادتیں دیکھ لیں تو ان کی عبادت کا اصل جوہر جو سچ نکلے گا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پاس رکھو۔ عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ قریب لے کر آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جاؤ عبادت کے وقت، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے خیال سے دنیا نکال دو یا دنیا سے اپنا خیال نکال دو، اسی کو کٹ جانا کہتے ہیں، یکسو ہونا کہتے ہیں۔ اپنے خیال کو اپنے پاس لے آؤ۔ یقین جانو اس وقت عبادت کر کے دیکھنا کتنی لذت اور کتنی لطافت ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت اپنے دل میں کبھی خیال کر کے دیکھنا کتنا سکون ملے گا، امن ملے گا۔ دوستو کسی کو برا نہ کہیں، نفرت ہمارے دل کو جلاتی ہے۔ جہاں آگ لگی ہوئی وہاں خدا نہیں ہوتا، جہاں امن اور سکون ہوتا ان دلوں میں خدا ہوتا ہے۔ امن اور سکون شانتی پیدا کریں، مت مانیں کسی کی، کوئی کسی آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا بڑا ہے وہ کیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اپنے رب کو ہر بات منوا لے گا؟ وہ کون ہے؟ آپ خود اپنے رب کو منوائیں گے تو وہ مانیں گے، وہاں فرمائشیں نہیں چلتی۔ اور جو رب کے بندے ہیں وہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری طرف نہ آؤ، ہم سے طریقے لے لو، ہماری اتباع لے لو، اطاعت کر لو، طریقے طرز اپنا لو، مگر پانا رب کو ہے، ہماری طرف نہیں آنا، رب کی طرف جانا ہے۔ آگے رب کی مرضی ہے، رب جب راضی ہو جاتا ہے تو سب بندے اس کے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو کوشش آپ نے کرنی ہے، ایک قدم آپ کا ہے، آگے سینکڑوں ہیں، 70 ہیں، ہزاروں ہیں، سب اسی کے ہیں۔ ایک دفعہ آپ خلوص سے اسے پکار کر دیکھیں، پھر آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا، نہ لوٹنے دے گا، بار بار اپنا آپ یاد کرا دے گا۔ سکھ دے کر بھی کراتا ہے، دکھ دے کر بھی کراتا ہے۔ یہ کیا معاملات نے، یہ بعد میں سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ آپ کے دلوں کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ جو باہر جسم ہے یہ تو نہ رہے گا، نہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ آپ پہلے بھی تھے جب یہ جسم نہیں تھا، اور بعد میں بھی رہیں گے جب یہ جسم نہیں رہے گا۔ آپ وہ ہیں جو اس کے اندر سے آگے چلے گئے، وہ آپ ہی کی روح ہے جو آگے کے سفر طے کرے گی، اسی کے لیے وہ طاقتور ہوگی، تو اسی کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جیسے وہ خواب میں ایک سیکنڈ میں امریکہ چلی جاتی ہے، دوسرے ملک چلی جاتی ہے، اسی طرح وہ روح بھی ایک طاقتور چیز کا نام ہے، وہ بھی اپنے اصل مقام پر چلے جائے گی۔ آپ کو شانتی مل گئی، سکون مل گیا، تو آپ کا اصل آپ کے اصل کی طرف چلا جائے گا۔ رب تعالی ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے اور خوش رہو، خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ گھومتے یہ دنیا کھیل سمجھ کر گزارو۔ کیوں پارٹیاں مثلی ہیں کہ میری پارٹی کرکٹ جیتے گی تو میں خوش ہوں گا؟ یہ کون سی بات ہے؟ آپ یہ اس کو کھیل کیوں نہیں سمجھتے کہ جو چھکا لگائے گا اسی پہ ہم خوش ہو جائیں گے؟ ان تصبدڑوں سے نکل جائے نا، اپنا پرایا کو ذرا علیحدہ کر دے نا۔ اگر ہمارے ایک ہی ملک کے کھلاڑی کھیل رہے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر تو نہیں کہتے کہ یہ جیتے، پھر یہ کہتے ہیں جس کا چھکا اچھا لگا اسی پہ خوشی منا لی، جس نے وکٹ اڑا دی اس پر خوشی منا لی۔ یہ کھیل دیکھیں، پھر اقربا پروری سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی آپ اقربا پروری سے باہر نکل جائیں گے، آپ کو یہ زندگی پوری ایک کھیل لگنا شروع ہو جائے گی اور ایک مزیدار لطافت پیدا ہوگی۔ آپ پریشانی ہونے کے لیے مثلی کرتے ہیں، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ جب سب میں رب کی روح ہے، سب کی شاہ رگ ہے، تو جس کی شاہ رگ ہے اس میں رب کی روح ہے یا رب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ علماء کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا
کہ ہم شاہ رگ حیات کے قریب ہیں. اب جس کی شاہ رگ ہے اس کے پاس ہے کوئی شے. آگے بندے کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے. تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ سے. اسی طرح دوستو ہم نے آگے بڑھنا ہے. جب ایک ملک کے کھلاڑی کھیلتے ہیں تو ہم انجوائے کر لیتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے 2-3 ملکوں کے کھلاڑی کھیلتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر دوسرے ملک کا کھلاڑی ہماری ٹیم میں آ کر کھیلے تو پھر بھی ہم کھیل سمجھتے، پھر اسی کی بال پہ چھکے پہ ہم خوش ہو جائیں گے. یہ کیسا تعصب ہے، کیسی انسانیت، کیسا شعور ہے یہ کہ دوسرے ملک کا کھلاڑی ہماری پارٹی میں آ کر کھیلے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. جب وہ اس طرف ہو جائے تو ہم دڑے بندی باندھ لیتے ہیں، وہ تیری ہے یہ میری ہے. تو یہ کھیل نہیں ہوگا. پھر ہمیں دوسروں کو چھکا لگانے پر خوشی نہیں ملے گی، ہمیں پریشانی ہوگی. تو اسی لیے سیانے کہتے ہیں اوے اقربا پروریوں سے نکلو، اس دنیا کو کھیل سمجھو. کون کسی کا ہے، سب رب کے ہیں. کوئی بھی اچھا کھیل کھیل سکتا ہے، کوئی بھی اچھا چوکا لگا سکتا ہے، کوئی بھی اچھا کھیل کھیل سکتا ہے، کوئی بھی اچھی بات کر سکتا ہے. یہ جو دڑے بندی ہے کہ میرا ہی بات کرے گا تو پھر آپ جھوٹے کو بھی سچا کہنا پڑے گا. دڑا جو کو بنا لیا. سب کو رب کی مخلوق سمجھے، جو اچھی بات کرے وہ اچھا ہے، ہمیں کیا. تو اگر سچ کسی نے بولا بھی ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ تو رب سے لے رہا ہے نا. مجھے تو بس اس کی بات مان لینی ہے، میرا اس سے کیا ناتا ہے. وہ بھی رب کی طرف جا رہا ہے، مجھے اچھی بات ملی میں بھی رب کی طرف جاؤں گا. تو دوستو آگے بڑھنا ہے ہمیں. اس لیے نہیں آئے ہوئے ہم، اس لیے آئے ہیں اکیلے، آئے ہیں اکیلے جانا ہے. یہ کیا دنیا ہم اپنے کندھوں پر بڑھا لی ہے؟ کیوں بے مزہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم رب کی مخلوق ہیں، رب کے عبد ہیں. ہم رب کے فرما بردار بننا ہے، کسی بندے کے نہیں. توڑ دو ان بتوں کو، اپنی میں انا کو بھی توڑ دو، اپنی بت کو توڑ دو، اپنی میں کو تم توڑ دو تو آپ کو سب بت ٹوٹ جائیں گے. پھر آپ کو فقط خدا نظر آئے گا کہ سب کچھ خدا کا ہے. دوستو آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کبھی بھی دعا ہوتی کیا ہے، اگر کسی کی بات اچھی لگتی ہے تو انسان کی اس وقت نگاہ رب کی طرف جاتی ہے. جو رب کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے وہی آپ کی دعا بن جاتی ہے. سپیشل آپ نے اپلیکیشن نہیں لکھ کے دینی ہوتی، یا یہ نہیں کہنا ہوتا ہے کہ رب نہیں جانتا. آپ کا رب جان رہا ہوتا ہے. آپ کو تو صرف دھیان سے لا کر اس کے لیے بس بات لینی ہے، آگے نکل جانا ہے. بت کی پوجا نہیں کرنی، بتوں کو تو توڑنا ہے. اپنا ہو یا پرایا ہو، سب بتوں کو توڑ کر ایک خدا کی طرف جانا ہے. اور خدا ہی آپ کے قریب ہے. جو آپ کا خیال میں ہے وہ آپ کا خدا قریب محسوس ہوگا. آپ کا خیال ہی خدا کے ساتھ ملے گا. آپ کا ایک دن خیال ہی خدا کہلائے گا، اور خدا ہی آپ کے خیال کو اپنا بنا لے گا. آپ ایک ہو کر زندگی گزاریں گے اور خوشی خوشی یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. جب اور کچھ ہے ہی نہیں، اور کچھ خیال میں نہیں، وہی کچھ تو ہے، تو اسی کے پاس جانا ہے. اللہ کرے ہمیں جی امن نصیب ہو جائے. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ مل جائے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. ہم سبھی چاہ رہے ہیں ہم اس سے قرب حاصل کر لیں. ہم بھی چاہ رہے ہیں، سبھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اتنے قریب ہو جائے کہ ہمیں اپنا خیال نہ رہے، ہمارے خیال میں وہی آ جائے، وہی ہمارا خیال بن جائے، اور ساری کائنات ہمیں اسی کی لگے، اور ہم بھی اسی کے محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم میں نہیں ہے. جب میں مٹ جاتی ہے تو پھر آپ ہی آپ ہو جاتے ہیں. جو آپ ہی آپ ہے وہ کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، خوش ہو رہا کریں، سکون میں رہیں. اپنے آپ کو کبھی کبھار خاموش تنہائی میں اس کے سامنے محسوس کریں تاکہ آپ کا خیال آپ کے پاس آ سکے. آنکھیں کان کبھی کبھی بند کر کے اپنے اندر جھانکا کریں، اپنے دل کی دھڑکن کی آواز سنا کریں. کان کو بند کر کے دل کی دھڑکن کی آواز آپ خود بھی اپنی سن سکتے ہیں.
جیسے ڈاکٹر سنتا ہے، کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر سنتا ہے، ایسے آپ بھی سن سکتے ہیں. آپ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کلیجی پھپھرے کیا کام کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، میں تو نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے. جو چلا رہا ہے بس وہی ہے. اگر آپ کا خیال ان چیزوں کو پا گیا کہ کون چلا رہا ہے، وہ آپ کا خیال اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. دوستو، اس کے آگے لفاظ نہیں ہوتے. انسان کیا ہے؟ یہ خوبصورت نعمت ہے، اس کو عام نہ سمجھیں. یہ رب کا خلیفہ بھی ہے، یہ رب کا نائب بھی ہے، اور ہر انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ ایک انسان میں ہے، سب میں ہے. جو چاہے سو پالے. اس کے لیے یہ ہے کہ نفس کی خواہشیں، جسمی خواہشوں کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کے خیال کی طرف جانا پڑتا ہے. باقی دوستو آگے بڑھتے رہیں. آپ نے تو صرف ارادے کرنے ہیں، باقی کام تو اسی کا ہے. یہ تو علم کی باتیں تو ویسے بوجھ ہیں. جب ہم چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو کرنا کچھ نہیں پڑتا، صرف ایک خالص ہونا پڑتا ہے ہر رشتے کے ساتھ. بس یہ خلوص آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جائے گا. یہی ایک سچائی ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، آسانیوں میں رہو.